سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال حق کے ساتھ پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے دوسرے سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ اور دوزخی بن جاؤ۔ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ الغرض اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کی ترغیب دی، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مقتول بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوہ بھیج دیا۔ کوے نے زمین کو کھودنی شروع کی تاکہ اسے بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کوے کو زمین کھودتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ اپنے فعل پر بہت نادم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس شخص نے کسی دوسرے کی آبرو یا اور کسی چیز کے معاملے میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج اس سے معاف کرا لے، یعنی اس دن سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں میں سے بعض گناہ لے کر ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک